میرے پاکستانیوں، آسیہ ملونہ کو رہا کر دیا گیا ہے۔ اب میں آپ کو ایک مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ لوگ تماشبین قوم ہیں۔ جہاں پر بندر ناچ رہا ہو، رقص دکھا رہا ہو، چاہے 140 دن کیوں نہ دکھائے، آپ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ جو میڈیا آپ کو بتاتا ہے آپ وہ مان جاتے ہیں۔ جو جھوٹ آپ کے سامنے اخباروں میں لا کے رکھا جاتا ہے آپ اسے تسلیم کر لیتے ہیں۔ اس لیے مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ ایک طرف ایک بریلوی اسکول آف تھاٹ کے لیڈر خادم حسین رضوی صاحب کو گرفتار کیا جاتا ہے، دوسری طرف آسیہ ملونہ کو رہا کر دیا جاتا ہے کہ وہ جو بریلویوں کو لیڈ کرتا ہے وہ سڑک پہ نہ آ جائے اور اس کے پیچھے بریلوی نہ آ جائے۔ اسی دن دو وجہ کی نسبت سے، دو وجوہات کی بنیاد پر داتا دربار پہ دھماکہ کر دیا جاتا ہے۔ پہلی وجہ کہ لوگوں کی توجہ ہٹ جائے تاکہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ آسیہ ملک سے باہر بھاگ گئی ہے، لوگوں کی توجہ داتا دربار کے دھماکے کی طرف ہو، نمبر 1۔ اور نمبر 2، داتا دربار کے دھماکہ کیا جاتا ہے کہ اگر بریلویوں کا تو لیڈر جیل میں، اگر کوئی دیوبندی یا اہل حدیث نکلتا ہے سڑک پہ آسیہ ملونہ کے خلاف کہ اسے کیوں بھیجا گیا ملک سے باہر، تو داتا دربار کا کیس اس کے مدرسے پہ ڈال دو، اور بریلوی فوراً مان جائے ہاں کیونکہ یہ وہابی تھا یا دیوبندی تھا، اسی نے کیا ہوگا دھماکہ۔ یہ آج نہیں ہوا، آپ پہلے بھی دیکھیں دھرنوں کو ختم کرنے کے لیے کہاں کہاں دھماکے کرائے گئے۔ ممتاز قادری کے 40واں تھا تو وہاں پر عیسائیوں پہ دھماکہ کروایا گیا تھا، ادھر لاہور میں۔ عیسائی تو 2-4 مرے تھے، باقی سارے مسلمان ہی شہید ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ جب دھماکے ہوئے ہیں اس کا پس منظر دیکھ لو۔ ملالہ پہ جب اٹیک ہوا تھا تو پوری قوم امریکن ایمبیسی کی طرف مارچ کر رہی تھی گستاخانہ فلم کے خلاف، ٹیری جونز نے جو بنائی تھی۔ اس وقت ملالہ پہ اٹیک کر کے پوری قوم کو ملالہ کی طرف توجہ لے گئے تھے۔ اب یہی کھیل آپ کے ساتھ کھیلا گیا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ اس ویڈیو کے بعد یہ غداری کا لیبل لگاتے ہیں مجھ پہ یا جو بھی لگاتے ہیں، لیکن یہ ڈوریں کہیں اور سے ہل رہی ہیں۔ بہت زیادتی کی تم لوگوں نے، اور یہ رمضان کے شروع ہوتے ہی ان لوگوں نے بھیج دیا کہ ابھی رمضان میں یہ لوگ بھوکے پیاسے کس طرح دھرنا دیں گے، جا کے سڑکوں پہ کیسے نکلیں گے، احتجاج کیسے کریں گے، اور کریں گے بھی تو کس کے خلاف کریں گے، وہ تو جا چکی ہے، تمہارے احتجاج سے کون سا اس نے واپس آنا ہے۔ اور جن لوگوں نے احتجاج کرنا تھا ان سارے ایکٹیوسٹ کو اٹھا کے جیل میں پھینکا گیا۔ اور اس سے پہلے بھی دیکھ لو، جب سنی بریلوی دیوبندی شیعہ سارے اکٹھے ہو گئے تھے نا ایک پلیٹ فارم پہ ممتاز قادری کے معاملے پہ، تو اس کے 40ویں والے دن جنید جمشید پہ اٹیک کروایا گیا تھا، اور اس کے بعد سے ہی دیوبندی اور بریلوی الگ الگ ہو گئے تھے۔ اب داتا دربار پہ حملہ کروایا گیا اور ہم لوگ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، آپس میں لڑ رہے ہیں فرقہ واریت میں۔ تم لوگوں کو ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی کے تحت مسلمانوں تقسیم کیا جا رہا ہے اور ناموس رسالت پہ حملے ہو رہے ہیں۔ تم لوگوں کی ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی پر فرقہ واریت یا لسانیت یا صوبائیت کی بنیاد پہ تقسیم کیا جا رہا ہے، اور پھر ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے پر ترمیمیں ہو رہی ہیں، اور تم لوگ سوئے ہوئے ہو۔ اب تو پانی سر سے گزر چکا ہے۔ خدا را جاگ جاؤ، ان کے گربان پکڑنا سیکھو جو اس گیم کا حصہ بن چکے ہیں۔ یہ ڈوریں کہیں اور سے ہل رہی ہیں، اور خان صاحب میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اور یہ جو ججز اس میں ملوث تھے رہا کرنے میں، ہمیں ابھی آپ سے گلہ نہیں ہے، لیکن جس دن اس نے کینیڈا میں آپ نے اسے بھیجا ہے، اگر اس نے وہاں جا کے آرٹیکل نمبر 295C کے بارے میں کوئی غلط بات کی کسی سیمینار میں، یا اس نے آسیہ ملونہ نے وہاں جا کے ناموس رسالت یا ختم نبوت کے بارے میں کوئی الٹی سیدھی بات کی، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، یا اس کے قانون پر بات کی، اس دن پھر آپ ہم پہ کوئی بھی دفعات لگائیں، ہم آپ کا گریبان پکڑیں گے، اور اس ملک کی سڑکیں ہوں گی اور آپ کا گریبان ہوگا اور ہمارے ہاتھ ہوں گے، کیونکہ پھر یہ 100%، ابھی تو 98% پروو ہے نا، تب 100% ہماری طرف سے 100%، لیکن قوم کو آپ نے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائے، تب قوم کو 100% یقین ہو جائے گا کہ آپ لوگوں نے فیصلے کسی اور کے پریشر میں کیے۔ ڈرو اس دن سے، اور دعا کرو کہ یہ اس طرح کی باتیں نہ کرے وہاں پر جا کے۔ پاکستان پائندہ باد۔